میرا سوال چھوٹا سا میرا تھا، میں سعودیہ سے آیا ہوں تو یہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو عشاء کی نماز ہوگی، مغرب کی نماز ہوگی، ظہر کی نماز ہوگی۔ یہ نماز پڑھنے کے فرض نماز کے بعد جو اذکار ہوتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، وہ یہ مسجد میں کوئی کرتے ہی نہیں ہیں، فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت کیا دعا کرنی چاہیے یا پہلے جو اذکار ہیں فرض نماز کے بعد وہ کرنا چاہیے؟ تو فجر اور کیا نام ہے عصر کے بعد یہ تھوڑا سا مختصر سا کرتے ہیں، اذکار کر کے دعا کر دیتے ہیں۔ اس کے متعلق حدیث کے مطابق کوئی جواب دے دیں، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد، یعنی جب باجماعت نماز پڑھاتے آپ، سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر ہی تشریف رکھتے اور اپنا چہرہ انور نمازیوں کی طرف کر لیتے، جس طرح اب امام صاحب منہ پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح وہ بھی نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے بیٹھ جاتے، اور جو اذکار ہیں مسنون، اللہ اکبر سب سے پہلے، پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ، پھر اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ ہے، اور اس طرح آیت الکرسی ہے، اس طرح تسبیحات ہیں، یعنی 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ، اور پھر آخر میں 3 بار جو آخر میں 3 کل پڑھتے ہیں، آخری تینوں صورتیں قرآن کریم کی، یہ ہر نماز کے بعد ایک بار سوائے صبح کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار نبی علیہ السلام پڑھتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے جاتے، یا کسی نے کوئی بات پوچھنا ہوتی تو پوچھ لیتے۔ البتہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی درخواست کر دیتا دعا کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہاتھ اٹھا دیتے۔ اب یہ جو مروجہ طریقہ ہے ہمارے ہاں کچھ مسلمانوں کی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً جو ہی امام صاحب منہ پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں نمازیوں کی طرف تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور یہ روایتی دعا ہے، یہ رواج رسم ہے، سنت نہیں۔ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنا مسنون نہیں ہے، بلکہ اذکار کرنا یہ مسنون ہے۔ ہاں اگر کوئی نمازی سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کو کہہ دیں کہ کوئی صاحب بیمار ہیں یا فوت ہو گئے ہیں یا ان کو کوئی پریشانی ہے تو دعا کر دیں، تو پھر ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دعا کر دیں اور اذکار بعد میں کر لیں، لیکن عادت اور معمول بنا لینا ہمیشہ ہی اس کو کہ وقفہ نہ دینا ذکر اذکار کرنے کا، جو مسنون اذکار ہیں نماز کے بعد ان کو پڑھنے کا، اور فوراً ہاتھ اٹھا لینا، اور وہ بھی شاید 1 منٹ کے لیے، یعنی تو یہ خلاف سنت ہے۔ امام صاحب کو سمجھایا جائے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اذکار کرنے یہ مسنون ہے، ایسے موقع پہ اذکار کرنے کے بعد آپ دعا کریں، دعا سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ بھی عبادت ہے، اور دعا میں بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ اور عمل مسلمان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دعا ہمیشہ ہی نہ مانگنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور ہمیشہ ہی ہر نماز کے بعد 1 منٹ کے لیے روایتی طور پر، رسمی طور پر ہاتھ اٹھا لینا یہ بھی صحیح نہیں۔ جب دعا مانگنا ہے تو پھر سنت کے مطابق دعا مانگی جائے اور اس میں وقت لگایا جائے، کم از کم 5-10 منٹ دعا پہ لگانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جلدی سے منہ پھیر کے اٹھ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جلدی سے منہ پھیر کے اٹھ جاتے ہیں، سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کو جس طرح بتایا جائے گا ویسے وہ ایسا اپنے آپ کو عادی بنا لیتے ہیں، لیکن افسوس تو امام صاحب پر ہے کہ وہ بھی فوراً لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھایا جائے، امام صاحب کو بھی بتایا جائے، اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو لڑائی جھگڑا مسجد میں درست نہیں ہے۔ آپ نہ دعا مانگے، یعنی ایسے موقع پہ یعنی ہر نماز کے بعد یہ جو رسمی طور پر دعا مانگی جاتی ہے 1 منٹ کے لیے، یہ آپ نہ مانگے، آپ اپنے ذکر اذکار میں مصروف رہیں، اور اس کے بعد آپ مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں۔ نماز بذات خود ایک دعا ہے، نماز بذات خود ایک دعا ہے، وہ خالی نماز ہی نہیں۔ افسوس ہی ہے کہ مسلمانوں کو نماز کا معنی ہی نہیں آتا۔
ترجمہ ہی نہیں آتا کہ وہ نماز میں کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. تو سیکھنے کی ضرورت ہے. بس اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. السلام علیکم.